میں آج 2 ستمبر 2024 ہے، تو پاکستان میں جنسی جنونیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ان کو سن کے درندے بھی جو ہے نا وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جنسی جنونیت ہمیں نہ دے۔ درندوں کا آپ کو پتہ ہے وہ ہر بندے کو مطلب انسان کے لیے کتنا خطرہ ہوتے ہیں، یہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ 3 واقعات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا، شاہدرہ میں ایک آئس کریم پارلر ہے بندے کا، وہ آئس کریم پارلر کا مالک ہے۔ ادھر ایک لڑکا کام کرتا ہے 14 سال کی عمر کا۔ ایک دن اچانک وہ قتل ہو جاتا ہے، دکان پہ نہیں آتا، تلاش جاری شروع ہوتی ہے تو قتل ہو جاتا ہے، اور اس کی باڈی ڈیڈ باڈی ملتی ہے مالک کے گھر سے۔ اب اس کے گھر میں وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو مالک کا بیٹا جس کی عمر ٹوٹل 19 سال ہے وہ اس کو قتل کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے میرے ساتھ تو جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی اور کے ساتھ تعلق رکھو گے تو وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ غیر فطرتی تعلق اور صرف میرے ساتھ جائز، باقی اور کے ساتھ بالکل ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ وہ قتل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور، وہ بھی اس کیس میں بھی 2 ہیں، اور دونوں ہی وہ 20-22 سال سے اوپر کے لڑکے ہیں۔ ایک لڑکا وہ قتل ہو جاتا ہے، اور وہ باٹم نہیں ہے، وہ ٹاپ ہے، کیونکہ اس نے شادی کا تذکرہ کر دیا تھا اپنے اس دوست کے ساتھ جو اس کا باٹم تھا کہ میں نے شادی کروا رہا ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے تم شادی کروا رہے ہو، وہ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ تیسرا واقعہ، ان واقعات کی نا آپ کو ایڈ لائن بتا رہا ہوں، آپ ڈیٹیل میں جاتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کس طرح حیوانیت میں گر گئے ہوئے ہیں۔ گجرانوالہ میں ایک خاتون، ان کی عمر مطلب قتل کے ہوئے تو اس کی عمر تھی 22 سال۔ اب اندازہ لگانے کہ اس کی شادی کب ہوئی۔ اس کی شادی ہوتی ہے ایک لڑکے سے، اور وہ لڑکا دودھ کا کاروبار کرتا ہے، اور اس کے 2 بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک اور لڑکے سے، اس سے اپنے خامد جس سے اس کی شادی ہوئی، اس سے پہلے اس لڑکے کے ساتھ وہ پیار کرتی ہے، اور یہاں تک تو معاملات نارمل ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ تم مجھے آؤ اور مجھے لے جاؤ۔ 2 بچے ہیں اس کے، یہ ذہن میں رکھیں 2 بچے ہیں اس کے اپنے۔ وہ دبئی سے آتا ہے لڑکا، اور وہ اس کے گھر آتا ہے، اور گھر میں ملاقات کے وقت ایک 9 سالہ بھتیجا، مطلب خاتون کا بھتیجا 9 سالہ طائق، یہ خاتون ہے، اس کا خامد، وہ آپ کو پتہ ہے وہ دودھ کا کاروبار کرتا ہے، اور خامد کا بڑا بھائی وہ ساتھ ہی رہتے ہوتے ہیں، اس کا بیٹا آ جاتا ہے، وہ 9 سالہ بیٹا ہوتا ہے۔ بیٹے نے دیکھ لیا، اس چکر میں وہ بیٹے کو بھی قتل کر دیتی ہے۔ جو 3 واقعات ہیں، تینوں کی تفسیر آپ خود جانیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے ذلیل ہو چکے ہیں، کتنے گر چکے ہوئے ہیں اس جنسی جنونیت میں۔ بہرحال جتنے ہم گر چکے ہیں اس جنسی جنونیت میں، اتنا ہی زیادہ آسان اس کا حل ہے۔ ایک تو آپ، یہ صرف بر صغیر میں ہے، پاکستان میں اور انڈیا میں، اور زیادہ کچھ حد تک ہوگا بنگلہ دیش میں، کہ ہم جہاں پہ بھینس کا دودھ پیتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کہیں جا کے ریسرچ کر لیں، کہیں بھی بھینس کا دودھ نہیں پیا جاتا۔ اور میرا خیال ہے کہ معقول حصہ اس کا بھی ہے۔ بھینس کا دودھ، بھینس آپ دیکھیں وہ شکل سے ہی بہت لئیم شہیم اور بہت بڑی نظر آتی ہے، اور بھینس کا دودھ گاڑھا بھی ہوتا ہے، ہضم بھی کم ہوتا ہے۔ اب تو خیر اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اب تو کیمیکل ملے دودھ بھی آگے ہوئے ہیں، لیکن خالص دودھ پینا ہے تو خدا را بھینس کا ہرگز نہ پئیں۔ آپ پئیں تو گائے کا دودھ پئیں، عمر کے جس حصے میں مرضی ہیں آپ گائے کا دودھ پئیں۔ اور دوسری اس کو علاج کے صورت سے، دوسرے آپ ماؤں سے مخاطب ہوں کہ مائیں آپ کیا نہیں چاہتی،
آپ کا بیٹا جو ہے یا آپ کی بیٹی جو ہے وہ جوان ہو کے تو کامیاب زندگی گزارے. ایک تو ان کو ایکسیس دیں کہ وہ آپ کے ساتھ جنسی معاملات کو صحیح کھلے طریقے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکیں گے. اگر ڈسکس نہیں کریں گے تو خدا را یہ تو بندہ ہمیں لے ڈوبے گا. وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن ان کو سنت ہے ہفتے میں ایک دفعہ آپ 7 دن روزے رکھوائیں اس کو. جتنے زیادہ روزے رکھیں گے ان کے ساتھ ان کے اندر جنسی تغیر کم ہوگا, آپ اس کو کنٹرول کر سکیں گے. جتنے زیادہ روزے جوانوں سے مخاطب ہو کہ جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہو رکھو, چاہے خاتون ہو چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو, روزے زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں. اور ماں سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ماں اور باپ دونوں بہترین دوست ہونے چاہیے, ان سے جنسی معاملات میں ڈسکس کریں. اور ماں باپ سے یہاں پہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ 1992 نہیں ہے, 1990 نہیں ہے, 1980 نہیں ہے, خدا را یہ 2024 ہے. یہاں پہ اپنے بچوں کے دوست بن کے رہیں. اور تیسری بات, ایک روزے ہو گیا, ایک برینکلی, اور تیسری بات اس پہ نا ماؤں سے زیادہ میں مخاطب ہوں کہ خدا را نکاح کو آسان کر دے, بہت آسان کر دے. آپ کو پتہ ہے کہ مغرب سے آئی جنسی جنونیت, بالکل مغرب سے آئی, لیکن شروع ہوئی تھی اپنا کسی اسلامک ہسٹری سے شروع ہوتی ہے. اس میں بھی اور اس میں کامن چیزیں ہیں. مغرب آج جمہوریت اس کو رو رہا ہے, یہ ہیمو سیکس کو رو رہا ہے کہ ہم نے آبادی کو کم کرنے کے لیے خاتون کو یا لڑکے کو غلط راستہ دکھایا اور غلط راستے میں وہ کر رہے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ غلط راستہ مطلب جہاں سے بولو بزاز نکلتا ہے, اور ہمارے اسلام نے اس کو غیر گناہ کبیرہ تو قرار دیا, غیر فطرتی گناہ کبیرہ ہے کہ غلط راستے سے آپ انٹرکورس کر رہے ہیں. آپ اگر نکاح کو آسان کریں گے تو زیادہ کیا ہوگا. آپ سوچتی ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ بہت امیر ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ وہ امیر ہے, اس وقت امیر ہے, لیکن آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ دوسرے دن جس طرح سے پاکستان میں ہوتا ہے غلط کو کال آ گئی اور اس نے وہ کال کو ایک بہاڑی سے نوجوان, بہاول نگر سے ایک نوجوان اغوا ہوا ہے, اور شام تک آتے ہیں تو انہوں نے 4 کروڑ روپیہ لے لیا اس سے تاوان, اور FIA کے وہ نکلے ملازم. اب وہ کیا تیسرے دن بھی امیر تھا, تیسرے دن تو اس کو اپنے لینے کے دینے پڑ گئے تھے. اس کے پاس اپنے ٹوٹل ایسٹ 4 کروڑ کے نہیں تھے, وہ ختم ہو گئے. اس طرح کے امیروں کے ساتھ آپ شادی کرنے سے بہتر ہے آپ 18 سال کی عمر ہو, آپ بچوں سے ریکویسٹ کریں کہ آپ بتاؤ گے کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ سولوشن بھی کوئی نہیں. ابھی 4 دن 6 دن پہلے آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ یہ بچے جو ہے نا وہ آپ ریئیکشن ہوتا ہے نا اس کا برے طریقے سے پلان کے ساتھ ہوگا تو پردہ رہ جائے گا. وہ گئے جناب, وہ لڑکے لڑکیاں تھیں, وہ انہوں نے شادی کے بغیر ایک اٹھے لانا شروع کر دیا. اب اس سے بھی بدنامی تو ہمارے نقد پڑی ہوئی ہے نا, بدنامی تو ہم نے لینی ہی لینی ہے. تو خدا را نکاح کو بہت آسان بنائیں. اب 4 کھجوریں اور 1 کعبے کا کپ, یہ تو نکاح پاکستان ادھر ہوتا ہے دبئی میں, تو آپ سنت کو یہی طریقہ بنا لیں کہ آپ 4 کعبے کا کپ دیں, چائے کا کپ دیں, اور ساتھ 2-4 کھجوریں دیں, اور اس سے نکاح کرتے جائیں. نکاح جتنا آسان ہوگا زنا اتنا کم ہوگا. تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر لیں, ورنہ اس ویڈیو پہ لازمی عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر بھی کریں. آج کل فائر بال کا چکر ہے, تو لائک کر کے کمنٹ کر کے تو واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ, تاکہ ہم یہ اس بیماری سے جنونیت سے نکل سکیں, ہم انسان بن سکیں. اللہ حافظ.